پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے یا نہیں؟ پاکستان کے فارن منسٹر کا بڑا بیان سامنے آ گیا جس کو آج ہم دیکھیں گے۔ ہمیں پتہ ہے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشنز ہے اس کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہم ڈیل کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، یعنی سعودی عربیہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے والا ہے۔ اس کے پیرالل میں MBS کا ایک انٹرویو آتا ہے امریکن میڈیا کو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم قریب تو پہنچ چکے ہیں لیکن ڈیٹیلز انہوں نے نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا اس حوالے سے ابھی ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں لیکن ہم فلسطینیوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ان دا مین وائل پاکستان کے فارن منسٹر کا بھی ایک بیان آ جاتا ہے۔ پاکستان کے فارن منسٹر بھی یونائٹڈ نیشنز میں تشریف لے کے گئے تھے انہی دنوں میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ان کی بھی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کے کلیم کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے فارن منسٹر نے ایک بہت بڑا بیان دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ 6-7 اور ملک ہیں جو کہ ہمیں تسلیم کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو قائم کرنے جا رہے ہیں، اور ان ممالک میں نام آ رہا ہے، ابھی آفیشیل نہیں ہے۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عربیہ نمبر 1 ہے، پھر بنگلہ دیش ہے، سوڈان ہے، برونائی ہے اور پھر صومالیہ ہے۔ ابھی پاکستان کا ان میں نام نہیں ہے۔ تو پاکستان کے فارن منسٹر سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی تھی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کوئی ملاقات نہیں ہوئی، انہوں نے ساری رپورٹس کو ڈینائی کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب آتے ہیں بڑی سٹیٹمنٹ میں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو ڈیسیجن ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے وہ پیورلی نیشنل انٹرسٹ کی بیس پر ہوگا، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ایویں تسلیم نہیں کر لیں گے، اس کے پیچھے پورے پروز اینڈ کونز دیکھیں گے کہ کیا اس کے فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، کہاں پر پاکستان نے ہر اینگل سے دیکھنا ہے۔ ایک ریلیجس اینگل بھی ہے، اسٹریٹجک اینگل بھی ہے، پھر آپ کا اور بھی اینگل ہے، ریجنل کنیکٹیویٹی کا ایک اینگل ہے۔ تو اس سب کے حوالے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہم نے تعلقات قائم کرنے ہیں کہ نہیں۔ ساتھ ہی پاکستان کے فارن منسٹر نے یہ بھی ایڈ کیا کہ ہم نے فلسطینیوں کے حقوق کا بھی دیکھنا ہے، کیونکہ پاکستان کا شروع سے ہی ایک سٹینس ہے جو قائد اعظم نے آپ کو اصول دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کو پاکستان تب تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطین کو پراپر ریاست تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور قائد اعظم نے اسرائیل کے بننے کے پروسیس کو ہی بڑا ظالمانہ اقدام قرار دیا تھا۔ قائد اعظم کے مطابق یہ ایک بروٹل عمل تھا جس میں فلسطینی عرب کے سارے حقوق مارے جا رہے ہیں، اسی لیے وہ اس طریقہ کار کے خلاف تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کریں گے، ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ رول اسٹیبلش کیا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، کہ جس طریقہ کار کے تحت یہ سارا عمل کیا گیا ہے۔ اسرائیل اس وقت فلسطین کو ایک ریاست کا درجہ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں، فارن منسٹر ہیں، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کا خیال رکھیں گے، لیکن ابراہم اکارڈز UAE کے ساتھ جو ڈیل ہوئی اس کے بعد کیا ان کی حرکتوں میں کوئی کمی آئی؟ انہوں نے تو ویسے ہی وہ ویسٹ بینک اور وہ وہاں پہ چڑھائی جاری رکھی ہوئی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلسطین کو وہ ایک آفیشیل اسٹیٹ کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، پاکستان اور بہت سے اور مسلم ممالک، سعودی عربیہ، ان کا یہی سٹینس ہے کہ پہلے ایک 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جایا جائے اور پھر ہم کسی ایگریمنٹ کی جانب بڑھ سکتے ہیں، کسی ڈیل کی جانب۔ 2 اسٹیٹ سولوشن مطلب فلسطین کو آپ مائنس کر کے یہ نہیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہم آپ کو ریکگنائز کر لیں، کیونکہ 1948 میں جس طرح یہ ریاست بنی تھی اسرائیل کی فلسطین کی ٹیریٹریز کے اوپر، اور ابھی تک ان کی ٹیریٹریز پر سیٹلمنٹس کا عمل جاری ہے، تو اس کو یہ بڑا ایک نازک معاملہ ہے جس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ 1947 سے پہلے وہ کیا تھی۔ وہ لینڈ ایک فلسطینیوں کی لینڈ تھی، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہوتا گیا اسرائیل۔ تو یہ 2 اسٹیٹ کا سلوشن، یعنی کہ دونوں سائڈز ایگری ہوں تب جا کے اس میں پاکستان اس کو ریکگنائز کرنے کا سوچ سکتا ہے، ادروائز یہ بہت مشکل ہوگا پاکستان کے لیے۔ تو پاکستان کے فارن منسٹر نے بھی اپنا وہی سٹینس دہرایا ہے کہ ایک تو نیشنل انٹرسٹ کی بیس پر اور دوسرا فلسطینیوں کے حقوق کی بیس پر۔ اس وقت جو اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک نیا راگ الاپ رہی ہے، اور اس راگ کا نام اس کو دے رہے ہیں نیو مڈل ایسٹ۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک نیا مڈل ایسٹ ہوگا جس میں ہمارے پارٹنرز ہی پارٹنرز ہوں گے، وہ پیس کا نام دے رہے ہیں کہ ہر جگہ پیس ہوگا۔ بیسیکلی اسرائیل چاہتا تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلم ممالک ان کو ریکگنائز کر لیں۔ اسرائیل دنیا میں ایک نارملائزیشن چاہتا ہے، اس کے خلاف جو ایک ہیٹ کا تاثر ہے وہ اس کو کم کرنا چاہتا ہے، اور آبویسلی اگر اس نے آس پاس کے سارے ممالک کو اپنے ساتھ ملا لیا تو سارے تھریٹس ان کے ختم ہو جائیں گے۔ ایجپٹ،
ٹرکی اور بہت سے مسلم ممالک UAE وغیرہ وہ آلریڈی ریکگنائز کر چکے ہیں. اب کچھ بڑے ملک رہتے ہیں جیسے سوڈان ہے, جیسے پاکستان ہے, جیسے سعودی عربیہ ہے, تو ان کو انہوں نے, ابھی بنگلہ دیش بھی ہے, تو یہ بڑے بڑے ممالک ہیں جن کی بڑی پاپولیشن ہے, سائز بڑا ہے, تو ان کی نظر میں ان کو بھی قریب لانا بہت ضروری ہے تاکہ پوری دنیا میں اسرائیل اپنے تھریٹس کو منیمائز کر لے, اپنے آپ کو سیکیور کر لے, اور سیکیور کرنے کے بعد وہ اپنے ایمبیشنز کو آگے بڑھا سکیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ بہادر کی طرف سے ایک پریشر آیا ہوا ہے سعودی عربیہ پر, اور سعودی عربیہ بھی اس حوالے سے کافی آگے بڑھ رہا ہے. بہت سی نئی ڈیلز اسرائیل کے ساتھ بیک ڈور نیگوسیشنز چل رہی ہیں, ایک ٹریڈ کوریڈور میں بھی یہ اسرائیل کے ساتھ ہیں. بائیڈن بھی یہی چاہتے ہیں, امریکن اسٹیبلشمنٹ کی یہی کوشش ہے, کیونکہ اسرائیل ان کا اس مڈل ایسٹ خطے میں کپتان ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے تھریٹس کو منیمائز کیا جائے, زیادہ سے زیادہ عرب ریاستوں کو ساتھ ملا کر. ایران کے علاوہ, ایران کے اوبیسلی ایران تو ان کا اینیمی نمبر 1 ہے, ایران دونوں کو نہیں پسند. ایران کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں جو بھی آئے ہم اسے اپنے سرکل میں لے آئیں اور ہم ان کے ساتھ ہنسی خوشی چلیں, اور جتنے بھی ان کے تھریٹس ہیں ادھر ادھر کے ان کو ختم کر دیں. اوبیسلی پاکستان کی اگر اگزامپل لے لیں تو پاکستان ہے تو ایک اسلامک نیوکلیئر پاور, تو ایک کھٹکتا تو ہے بہت سی دنیا کو, تو وہ چاہتے ہیں کہ بہت سی دنیا چاہتی ہے کہ ہماری یہ پاور نہ برقرار رہے, اور اگر پاور کم از کم اگر پاکستان ریٹین رکھتا بھی ہے تو دوستی کر لے, کیونکہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجک پاور تو ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ایک بہت بڑا ملک ہے, دنیا کا 5واں بڑا آبادی والا ملک ہے, تو وہ چاہیں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ نارملائز کریں تعلقات کو. تو پاکستان کو ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کر ہی فیصلے کرنے چاہیے, اور جو بھی ہمارے پرنسپلز ہیں, جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے دیے ہیں, ان کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے. مطلب 2 اسٹیٹ سولوشنز کی غیر موجودگی میں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا, کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر ایک اور بہت بڑا جو کنسرن پایا جاتا ہے نا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے, کہ اگر ہم فلسطین کے ایشو کو پیچھے رکھ دیں گے تو ہمارا جو جموں اینڈ کشمیر پہ جو سٹینس ہے وہ آٹومیٹیکلی وہ اس کی ویلیو نہیں رہے گی, وہ انڈرمائن ہو جائے گا. کیونکہ فلسطین اور کشمیر کو پاکستان کی ریاست ہمیشہ اٹھاتی آئی ہے ایک ساتھ کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے, ان لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے. 75 سال سے یہی مسئلہ ہے. تو اگر آپ فلسطین کے ایشو کو اگنور کر دیتے ہیں تو جموں اینڈ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ بھی پیچھے رہ جائے گا. تو یہ بھی پاکستان کے جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, وہ بھی اس چیز کو سوچتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. اور جموں اینڈ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے لیے ریلیجسلی, اسٹریٹجکلی, اکنامکلی, کلچرلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, جس کو ہم نہیں بھلا سکتے. جبکہ کچھ لوگ پاکستان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نئی ریالٹیز کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا چاہیے. اوبویسلی ہر جگہ پر 2 سوچیں ہوتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ملک میں ایک سوچ نہیں ہو سکتی. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نئی ریالٹیز کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے, اسرائیل کو کرنا چاہیے, اس سے ہماری اکانومی اچھی ہوگی. لیکن اکانومی ہمیشہ تب بھی اچھی ہوتی ہے جب آپ اندر سے اسٹرانگ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں گے آپ کے سارے مسئلے کل حل ہو جائیں گے. نہیں, آپ کو اندر سے پہلے تگڑا کرنا ہے اپنے آپ کو, اکانومی بہتر کرنی ہے, تب جا کے آپ کوئی لیوریج اپنا رکھ سکتے ہیں. آپ کو اپنی ریالٹیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. اور ہمیشہ یہ 2 سوچیں ہوتی ہیں, 2 کانفلکٹنگ سوچیں ہر جگہ پر پائی جاتی ہیں کہ یہ کرنا چاہیے, کوئی کہتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں. آپ بھی اپنے رائے دیجئے کہ کس کنڈیشنز پہ ہمیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی طرف سوچنا چاہیے.